جی السلام علیکم۔ یہ میری آپ سے 42 ملاقات ہے، 42ویں۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ابھی تک میری جاب سوار برانچ میں ہی ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ 83 سے 93 تک میں نے ایک ہی برانچ میں وقت گزارا۔ مختلف لوگوں سے ملنا جلنا، سیاست کو قریب سے دیکھنا، لوگوں کو بیہیویئر کو دیکھنا، مجھے بھٹو صاحب کا، جو پاکستان کے پرائم منسٹر تھے، ان کا بیٹا شاید مرتضیٰ تھا جو آکسفورڈ میں پڑھتا تھا، تو بھٹو صاحب کو وہاں سے کمپلینٹ ملی کہ آپ کے بیٹے کی کسی لڑکی سے دوستی ہے۔ تو بھٹو صاحب نے اپنے بیٹے کو خط لکھا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، تم ایک اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتے ہو۔ اس نے لکھ کے بھیجا کہ میرے کسی کے ساتھ تعلقات نہیں ہیں۔ بھٹو صاحب مطمئن نہ ہوئے، انہوں نے اپنے بیٹے کو واپسی خط میں رومن بادشاہوں کا واقعہ لکھ کے بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ رومن کا ایک بادشاہ تھا، تو اس نے اپنی بیوی کو قتل کر دیا۔ وجہ یہ تھی کہ اسے پتہ چلا کہ اس کی بیوی کے کسی کے ساتھ تعلقات ہیں، تو بیوی نے بے گناہی ثابت کی۔ ایک دو لوگوں سے بھی پوچھا، لیکن رومن بادشاہ نے بیوی کا سر قلم کروا دیا۔ اس نے تاریخی جملہ کہا، اس نے کہا جو رومن بادشاہ ہیں ان کی بیویاں شک و شبہات سے بالاتر ہونی چاہیے۔ اسی طرح انسان کا کریکٹر ہے، اسے شک و شبہ سے بالا ہونا چاہیے۔ جہاں سے آگ نکلے گی دھواں وہیں سے نکلے گا۔ ارطغرل غازی میں ڈرامہ دیکھ رہا ہوں ٹی وی پہ، میں نے اس میں 3-4 چیزیں نوٹ کی ہیں کہ ہر انسان کی خصلت میں، اس کی جبلت میں بھیڑیا بھی ہے، لومڑ بھی ہے، شیر بھی ہے اور کتا بھی ہے۔ شیر کی صورت میں وہ شکار کرتا ہے، حملہ کرتا ہے، شکار کرنے کے گر بتاتا ہے اور جنگل پہ حکمرانی کرتا ہے۔ بھیڑیا کی شکل میں وہ چھپ کے وار کرتا ہے، کمزوروں کو دبوچتا ہے۔ لومڑی کی شکل میں وہ مکار ہے، عیار ہے، اور کتے کی شکل میں وہ مالک کا وفادار ہے۔ لیکن میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ کتا آپ کو اس وقت کاٹتا ہے، آپ کے دونوں رائٹ اور لیفٹ جو باڈی کے ونگز ہیں، بیلی کے، وہاں سے خاص قسم کی ریز ایکسپورٹ ہوتی ہیں خوف کی وجہ سے، اور کتا جب ان کو سینسر کرتا ہے تو تب آپ کو کاٹتا ہے۔ اسے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ ڈر گئے ہیں۔ تو یہ خصلت بھی انسان کے اندر ہے، وہ تب کاٹتا ہے جب وہ سمجھتا ہے کہ آپ کمزور ہیں، آپ ڈر گئے ہیں، ورنہ وہ آپ کے قریب نہیں آتا۔ خیر، یہ تو ضمناً باتیں ہو گئی۔ بینک میں جاب جاری، اس دوران میں مجھے لائسنس مل گیا ڈرائیونگ لائسنس۔ آپ سمجھیں کہ ایک بہت بڑا اعزاز گنا جاتا ہے مڈل ایسٹ میں۔ دبئی میں تو خیر اور بہت زیادہ ہے، کیونکہ اس کی ویلیو بہت زیادہ ہے۔ ون کانٹ امیجن کہ اس کے کتنے پلس پوائنٹ ہیں۔ ملتا بڑی مشکل سے ہے، مجھے تیسری ٹرائی میں ملا تھا۔ مجھے پتہ ہے وہاں 22 ٹرائیاں دے کے وہ پاکستانی جو پچھلے 18-19 سال سے پاکستان میں باقاعدہ ڈرائیونگ کر رہے تھے، لیکن وہ برابر فیل ہو رہے تھے۔ ایک تو آپ کی سکلز کا امتحان لیتے ہیں،
ایک آپ کے کانفیڈنس لیول کا امتحان لیتے ہیں، نمبر 2 وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ اپنے نرو پہ کتنا کنٹرول کرتا ہے، مین روڈ پہ جب ہوتا ہے تو بیہیو کیسے کرتا ہے، پارکنگ کیسے کرتا ہے، بہت سی چیزیں اس میں، رائٹ لیفٹ کا مرر ہے، بیک مرر ہے. ہمارے ہاں ان چیزوں کا کوئی تصور نہیں ہے. ہم تو گاڑی کیا، خاندان میں بھی کوئی کمرے میں لیٹا ہو تو ہم اسے یہ نہیں کہتے یار ادھر ہونا، ہم اس کے سینے پہ پاؤں رکھ کے گزر جاتے ہیں. ہم شہنشاہ لوگ ہیں. لائسنس مجھے مل گیا. میرے ایک دوست زاہد تھے، فرانس چلے گئے وہ، انہیں میں ہی امبیسی کے لیے لیٹر لکھ کے دیا. اس وقت کوئی اتنی چھان پھٹک نہیں ہوتی تھی، بس سمپلی انگلش میں لیٹر لکھ دیا اسپانسر کے پرنٹڈ پیپر پہ، نیچے مور لگائی کہ آئی الاؤ ہم ٹو وزٹ اینی فارن کنٹری فار اے پیریڈ آف 1 month. آئی ایم گیونگ ہم 3 ایڈوانس سیلریز ایز پر ہز گڈ بیہیویئر. تو امبیسی سے ویزا مل جاتا تھا. وہ زیادہ لڑکا اب تو بہت، جب سے گیا ملاقات نہیں ہوئی. اس کے پاس ہنڈائی گاڑی تھی. اب مجھے سب سے پہلا شوق تھا کہ میں اپنے بھائیوں کو ملنے جاؤں. خیر میں گیا، میری لائف کا پہلا ایکسپیرینس تھا. میں مین روڈ پہ، ہائی وے پہ ڈرائیونگ کر رہا تھا. وہ زیادہ لڑکا میرے پاس بیٹھا تھا. بھائیوں کے پاس پہنچے، بہت خوش ہوئے. ابھی موبائل وغیرہ پاکٹ میں نہیں آئے تھے، لینڈ لائن ہی فون ہوتے تھے. تو سب خوش تھے، میں بھی خوش تھا. گھر بتایا. شمیم ایک لڑکا تھا پاکستانی، گیرج والا، اس کا ہمارے بینک میں اکاؤنٹ تھا، اچھا بزنس تھا اس کا، ایک نام تھا. میں نے ذکر کیا تو اس نے کہا احسان صاحب کوئی بات نہیں، گاڑی میرے پاس ہے، آپ گیرج میں آنا. تو مجھے یاد ہے کہ میں نے ڈاٹسن گاڑی خریدی. وہ اس نے رینوویٹ کی تھی، ری پینٹ ہوئی تھی، دکھنے میں اچھی تھی، مضبوط گاڑی تھی، جاپانی. خیر میں نے وہ 1.5-2 سال چلائی. ابھی افتخار بھائی اور ممتاز بھائی کے پاس لائسنس نہیں تھا. میری دیکھا دیکھی اب افتخار بھائی کو بھی شوق ہوا، لیکن وہ گاڑی چلانا جانتے تھے. ان کا ایک دوست سجاد ہوتا تھا، سونے والا، گولڈ کی دکان والا، تو اس کی گاڑی وہ چلا لیتے تھے چوری چوری، پولیس سے ڈر کے. سونے سے مجھے یاد آیا، یہ شاید 90s کی بات ہے کہ بھائی کو شوق پیدا ہوا گولڈ کی دکان کا. تو انہوں نے میرے لیے شناز سے لیوا تقریباً 30 کلومیٹر ہے، وہاں ایک دکان بھی دیکھی، اور مجھے سوہار برانچ میں کہنے کے لیے آئے کہ بھائی جان آپ یہ جاب چھوڑیں اور سونے کی دکان ڈالیں کیونکہ اس میں بڑا اسکوپ ہے. واقعی میں نے وہ چانس مس کیا. وہ اس لیے مس ہو گیا کہ جب زاہد صاحب کے پاس، مینیجر صاحب کے پاس بیٹھے مشورے کے لیے، تو انہیں یہ تھا کہ یہ اسکلڈ بندہ مجھ سے چلا جائے گا، اور دوبارہ مجھے پاکستانی سٹاف نہیں ملنا. میرا بھی ان سے دلی لگاؤ تھا، بڑی محبت کرتے تھے. میں بھی نہیں چاہتا تھا کہ میں رسک لوں، جاؤں اور زاہد صاحب سے یہی سمجھیں کہ میں چیٹ کروں. مجھے بینک سے، جاب سے انتہائی محبت تھی. نیٹ کلین کام تھا. سونے کے کام میں مجھے دوبارہ محنت کرنی پڑنی تھی. خیر وہ موقع مس ہو گیا. بینک کا کام اچھا چلتا رہا. اس درمیان میں تقریباً ہر سال میں چھٹی جاتا رہا. زیادہ تر چھٹی جانے کا مزہ یا چھوٹی عید پہ یا بڑی عید پہ آتا تھا. کئی دفعہ تو ہمارے 30 روزے ہو جاتے تھے، کئی دفعہ 31، کیونکہ عمان اور پاکستان کا کئی دفعہ 1 روزے کا فرق ہوتا.
تو جب وہاں سے چاند رات کو چلتے تو پتہ لگتا کہ یہاں ایک روزہ ہو رہا ہے۔ اور مجھے یاد ہے کہ عمان میں 30 روزے پورے کر کے آیا، تو لاہور ایئرپورٹ سے والد صاحب بھی تھے، گاڑی میں لینے گئے ہوئے، تو میں بڑی بے باکی سے ایک ریڑھی پہ گاڑی کھڑی کی شدر پھاٹک کے پاس، وہاں سے کینو لیے، کیلے لیے، اور میں بڑی بے باکی سے بیٹھ کے کھا رہا تھا۔ میرے ذہن سے نکل چکا تھا کہ یہاں آج آخری روزہ ہے، صبح 10-11 کا ٹائم ہوگا، اور اب کافی لوگ، جہاں پہ گاڑی سلو ہوتی آگے کچھ طرح کے کسی ٹانگا آ جاتا، کوئی وین آ جاتی، کوئی رکشہ، تو جس کی نظر مجھے پڑتی میں بھی محسوس کرتا کہ پتہ نہیں کیا بات ہے، سارے میری طرف ہی کیوں دیکھ رہے ہیں، لیکن مجھے یہ نہیں پتہ تھا کہ روزہ ہے اور مجھے احتیاط کرنی ہے۔ خیر، پاکستان کی اور وہاں کی لائف میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ یہاں ہم ایئرپورٹ پہ اترتے ہمیں اپنے سامان کی فکر پڑ جاتی، روڈ پہ چلتے تو یہی لگتا کہ یہ ٹانگا، یہ رکشہ، یہ گاڑی مجھے آ کے لگے گی، لیکن وہاں پہ لائف بڑی سیکیور تھی۔ عمان اور پاکستان کا موازنہ کروائیں، میں یورپ کو بھی دوسرے نمبر پہ رکھتا ہوں، میں 2 سال رہا ہوں، آگے چل کے بتاؤں گا۔ عمان میں یو آر ان دا ڈرائیونگ سیٹ، آپ ڈرائیونگ سیٹ پہ ہیں، آپ گاڑی کے مالک بھی ہیں، آپ اچھے ڈرائیور بھی ہیں، آپ کی گاڑی ویل مینٹینڈ ہے، آپ جہاں چاہیں طریقے سے کھڑی کریں، مینج سپیڈ میں چلائیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ وہاں خواہشیں آپ کی غلام ہیں، کوئی چیز شوکیس میں لگی ہے، سونے کی چین ہے، انگوٹھی ہے، راڈو گھڑی ہے، رولیکس ہے، وہ کہتی ہے آؤ مجھے خرید لو، آپ خرید سکتے ہیں۔ لیکن پاکستان میں وہاں پہ خواہشیں آپ کی غلام ہیں، پاکستان میں آپ خواہشوں کے غلام ہو۔ یہاں کمیٹی ڈال کے چیز لے سکتے ہیں، بے ایمانی کر کے، فراڈ کر کے، جھوٹ بول کے، حلال کے طریقے سے 100 میں 2 چانس ہیں۔ اور یہاں میں محسوس کرتا ہوں کہ میں اس گاڑی میں بیٹھا ہوں جس کے ڈرائیور نے نشہ کیا ہے، جسے پولیس کی وردی میں ڈاکو لوٹ سکتے ہیں، جس کا ٹائیراڈ کسی وقت بھی کھل سکتا ہے، جو ٹکٹ تو مجھ سے راولپنڈی کے پیسوں کی لے رہا ہے لیکن مجھے اتار دے گا مجھے گجرات۔ انسرٹینٹی ہے، لوگ یہاں کے یوزڈ ہیں اس ماحول سے، لیکن مجھے بڑی کوفت ہوتی تھی جب کسی سے ذکر کرتا تو کہتے او جی تسی اتوں جو آئے ہو، بھائی وہاں بھی تو انسان بستے ہیں۔ یہاں پہ شارٹ کٹ ہے، محنت نہیں ہے، محنت کرنے والے بہت تھوڑے ہیں، وہی جو آپ کی انگلی پکڑ کے چلتے ہیں، وہی آپ کی جوانی میں جیب پہ نظر رکھتے ہیں، اور جب آپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، اگلی ایج میں چلے جاتے ہیں، تو پھر ان کا ہاتھ آپ کے گریباں کی طرف آنا شروع ہو جاتا ہے۔ بچپن میں وہ آپ کو آنکھیں اٹھا کے دیکھتے ہیں، جوانی میں وہ آنکھیں جھکا کے دیکھتے ہیں، اور جب آپ بڑھاپے میں چلے جاتے ہیں یا ان کے کام کے نہیں رہتے تو پھر آنکھ سے آنکھیں نکال کے بات کرتے ہیں۔ یہ مینٹیلٹی ہے، اللہ معاف کرے۔ چلیں اگلی ملاقات میں پھر بات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا۔